حاضر محترم، دین اسلام شریعت جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر تشریف لے آئے، یہ وہ دین ہے، یہ وہ شریعت ہے جو دستور حیات ہے۔ یعنی یہ وہ دین ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ دین اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ بندے کی اصلاح ہو سکے، بندے کی تربیت ہو سکے۔ یہ دین اس لیے ہمیں عطا ہوا ہے کہ ہم اپنی نشو و نما صحیح بنیادوں پر کر سکیں۔ تو دین کا مقصد اصلاح احوال ہے، اصلاح انسان ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، انسان جو ہے، بندہ، یہ روح اور جسم دونوں کا مرکب ہے۔ جب روح اور جسم آپس میں مل جاتے ہیں تو اس وجود کو انسان کہا جاتا ہے۔ اور اسلام، قرآن و سنت کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام جہاں انسان کی روح کی اصلاح کرتا ہے، اس کے باطن کی اصلاح کرتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اس کے ظاہری جسم کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ جس طرح اسلام بندے کو وہ نظام عطا کرتا ہے، جس نظام پر چل کر بندہ اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے، اسی طرح اسلام نے وہ نظام بھی عطا کیا ہے کہ جس نظام کو اپنانے سے بندے کے جسم کی صحیح نشو و نما ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں متعدد مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، وہیں ساتھ ساتھ رب کائنات نے طلب معاش کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، روح کی جو اصلاح ہوتی ہے، باطن کی اصلاح ہوتی ہے، وہ نظام عبادت کی وجہ سے اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو باطن کی اصلاح کے لیے نظام عبادت عطا فرمایا ہے۔ جب انسان نظام عبادت کو اپناتا ہے، یا نماز پڑھتا ہے، ذکر و فکر کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کا باطن پاک ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کی روح پاک ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جب باطن کی اصلاح کے لیے اللہ نے نظام عبادت عطا فرمایا، اور ظاہری جسم کی اصلاح کے لیے اور اس کی نشو و نما کے لیے اللہ نے درست نظام معیشت عطا فرمایا ہے۔ یعنی جو ہم مال کماتے کھاتے ہیں، اگر یہ مال درست طریقے سے کمائیں گے، کھائیں گے، تو اللہ تعالی ہمارے جسم کی اصلاح فرمائے گا اور جسم کی نشو و نما صحیح بنیادوں پر ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز سے، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور یہاں اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ رزق حلال تلاش کرو۔ تو اس آیے کریمہ میں اللہ رب العزت نے پہلے جز میں سلام کا ذکر فرمایا، اور دوسرے جز میں معیشت کو بیان فرمایا، تاکہ سلام کے ذریعے باطن کی اصلاح ہو، اور رزق حلال کے ذریعے نظام معیشت کے ذریعے انسان کے ظاہر کی اصلاح ہو سکے۔ اور حاضر محترم، یہی وجہ ہے کہ جہاں قرآن مجید میں اللہ نے اپنی عبادت بندے پر لازم کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جہاں اللہ رب العزت نے بندے کو اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، بندے کو پابند کیا ہے، اے بندے میری عبادت کر،
میرے آگے اپنی جبین نیاز جھکا، صبح و شام کثرت سے میرا ذکر کیا کر۔ جہاں اپنی عبادت لازم کی ہے وہیں اللہ رب العزت نے رزق حلال کمانے کو بھی لازم اور واجب قرار دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس شتر بے مہار کی طرح نکلیں اور جہاں سے ملتا ہے کما کر لے آئیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں عبادت میں ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں وہیں ساتھ ساتھ رزق حلال رزق کمانے میں بھی اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ تو جہاں اللہ نے اپنی عبادت لازم کی ہے وہیں یہ بھی فرمایا ہے، اے بندے رزق حلال کمانا یہ بھی تجھ پر لازمی اور ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، فرمایا کہ ہر وہ شخص جو صاحب ایمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جو حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، جو مسلمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کوئی مسلمان وہ ہے مسلمان، تو فرمایا اس پر رزق حلال کمانا واجب ہے۔ اور جب انسان جس طرح عبادت نہ کرے، ذکر و اذکار نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، تو انسان کی روح، انسان کا دل گدلا ہو جاتا ہے۔ اس پاک میں آتا ہے مفہوم حدیث، فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایک کالا داغ لگ جاتا ہے۔ اگر گناہ پر گناہ کرتا جائے تو پھر وہ سیاہ داغ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو وہ سیاہ داغ جو ہے وہ گھیر لیتا ہے، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا باطن خراب ہو جاتا ہے، اس کی روح خراب کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان رزق حلال نہ کمائے اس کا ظاہری جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرمایا کہ جو گوشت جسم رزق حرام سے پلتا ہے، رزق حرام سے، فرمایا کہ وہ گوشت وہ جسم اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی جو گوشت رزق حرام سے پلا ہوگا، بڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس گوشت کو، اس جسم کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ جو اصول معیشت کو نہیں اپناتا، وہ اصول معیشت کے، رزق حلال کے، رزق کے کمانے کے جو اللہ اس کے رسول نے عطا کیے ہیں، ان اصولوں پر چل کر رزق نہیں کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور یہ جہنم فقط مرنے کے بعد اسے نہیں دی جائے گی، جہنم میں مرنے کے بعد داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ مرنے کے بعد جس طرح وہ جہنم میں داخل ہوگا، جب بندہ رزق حرام کماتا ہے تو پھر ایسے مصائب و آلام میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے، دنیا بھی اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ پھر دوسرے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو انسان رزق حرام کماتا ہے، وہ اصول معیشت کے، رزق کے جو قرآن و سنت عطا کرتے ہیں، اگر اس پر چل کر وہ رزق نہیں کماتا، رزق حرام کماتا ہے، تو فرمایا کہ وہ انسان خوش نہ ہو، اپنے پاس جمع کرنا تو جمع کرنا رہا، فرمایا اگر وہ اللہ کی راہ میں خیرات بھی کر جائے گا۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہو گیا، ان کے تصور ہو گیا ہے، حرام کماتے ہیں، ایک دیگ چڑھا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سارا کام صاف ہو گیا، غریبوں میں خیرات کر دی، سارا کام صاف ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بات شرعی مسئلہ، یہ بات یاد رہے، رزق حرام سے خیرات جو بھی بندہ کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے، اگر ثواب کی نیت سے رزق حرام کا پیسہ، سود کا پیسہ، جوا کا پیسہ، بلیک مارکیٹنگ کا پیسہ اور کرپشن کا پیسہ، ملاوٹ کا پیسہ، اگر ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے
علماء فرماتے ہیں کفر کا خدشہ ہے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو رزق حرام اگر انسان خیرات بھی کرے، آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوتا، اور پھر فرمایا کہ جو خیرات کرے گا وہ اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوگا، وہ ضائع چلا جائے گا، اور جو باقی بچے گا وہ تمہارے لیے باعث دخول جہنم بن جائے گا۔ آج مطلب سوچنے کی بات ہے، آج شب روز ایک کر کے مال کماتے جاتے ہیں، زندگی کا پتہ نہیں ہے، مال ڈھیروں ڈھیر کما لیا، پلاسے پہ پلاسے بنا دیے، مکان بنا دیے، بچوں کے لیے بینک بیلنس بنا دیا، جب موت آئے گی مریں گے، کھائیں گے تو بچے، لیکن پھنسے گا وہ شخص جس نے حرام مال کمایا ہے۔ یہ جو مال چھوڑ کر جا رہا ہے، بال بچے تو عیاشی کریں گے، لیکن مرتے ہی اسی مال کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ حضرت محترم، ضرورت اس امر کی ہے جو رزق حلال ہم رزق کماتے ہیں وہ صحیح بنیادوں پر کمائیں، ان اصولوں کے پیش نظر کمائیں جو اصول ہمیں اسلام عطا فرماتا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام کا ایک رخ یہ ہے کہ نظام کو، معیشت کو رشوت سے پاک کیا جائے۔ آج آپ نے دیکھا بڑے لوگ 4-5 لوگ کہیں جمع ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں یار جو بھی حالات ہیں نا اس کے پیچھے مولانا ہے، مولانا کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے، یہ مولوی طبقے کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ ظالم یہ نہیں دیکھتے، ظالموں آج پاکستان کی معیشت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اربوں خربوں کے قرضے پاکستان پر چڑھ چکے ہیں اور آئے روز چڑھتے جا رہے ہیں، پاکستان کا ہر فرد مقروض ہو گیا ہے۔ اس کے پیچھے مولانا نہیں ہے بلکہ تمہارا وہ نظام، وہ رشوت خوری کا نظام جس میں ایک نوکر سے لے کر وزیر تک ملوث ہے، اور یہ نظام کینسر کی ضرورت پر سرایت کیا ہوا ہے۔ یہ وہ نظام ہے رشوت خوری کا جو آج پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے بزنس مین جن کا توتی بولتا اربوں کا بزنس ہے، وہ کھلے عام کہہ رہے ہوتے ہیں جب تک فائلوں کو پہیے نہیں لگاتے ہماری فائلیں آگے جاتی نہیں ہیں۔ اور بعض سرمایہ دار یہ تک کہہ جاتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے میرا کاروبار بغیر رشوت کے چل رہا ہے، مجھے کہیں رشوت دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ شخص سچ نہیں کہہ رہا۔ وہ کہتا کہ پاکستان میں کوئی کام نکالنا ہو، کاروبار چلانا ہو، جب تک رشوت نہیں دیتے نہ کام آگے بڑھتا ہے نہ کاروبار آگے بڑھتا ہے۔ تو حاضر محترم، اگر پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، اسلام کا وہ نظام کہ رشوت کو ختم کیا جائے، اس نظام کو نافذ کیا جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، فرمایا کہ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ ارے وہ نظام جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ نظام کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ آج اگر پاکستان کے معاشی نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو بلانا ہوگا، اللہ کی رحمت کو پکارنا ہوگا، اور اللہ کی رحمت تب آئے گی جب اس نظام سے رشوت کا نظام ختم ہو۔